حضرات، آپ نے سماعت کی خاندانی حالات، نفست نامہ، خاندانی شرافت، قریش، ہاشم، عبد المطلب، اصحاب کہف کا واقعہ، حضرت عبداللہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کا ایمان، برکات نبوت کا ظہور۔ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں حضور کا بچپن۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہیں، مگر قول مشہور یہی ہے کہ واقعہ اصحاب فیل سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ اہل مکہ کا بھی اسی پر عمل درآمد ہے کہ وہ لوگ 12ویں ربیع الاول ہی کو کاشان نبوت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں میلاد شریف کی محفل منعقد کرتے ہیں۔ تاریخ عالم میں یہ وہ میلاد عظمت والا دن ہے کہ اسی روز عالم ہستی کی ایجاد کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا رزم، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا۔ کائنات وجود کے الجھے ہوئے گیسوؤں کو سنوارنے والا، تمام جہان کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والا، یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائی کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، نبیوں کا والی، غلاموں کا مولا، نبیوں کا والی، غلاموں کا مولا، سند الاصفیاء، وہ اشرف الانبیاء، احمدی مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئی اور پاکیزہ بدن ناف بریدہ ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو دلائے جاتے اور اپنے ننہال کو دیکھ کر نہال ہوتے، وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوش خبری سن کر دادا عبد المطلب خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور ولہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا، پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھیجا پیدا ہونے کی خوشخبری، تو اس نے اس خوشخبری یعنی کہ اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے صوبیہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمرہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا، تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا بجز اس کے کہ صوبیہ کو آزاد کرنے کے سبب سے اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہوں۔ اس موقع پر حضرت شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت ہی فکر انگیز اور بصیرت افروز بات تحریر فرمائی ہے جو اہل محبت کے لیے نہایت ہی لذت بخش ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس جگہ میلاد کرنے والوں کے لیے ایک سند ہے کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشی مناتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے
کہ جب ابو لہب کو جو کافر تھا اور اس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے اور باندی کا دودھ خرچ کرنے پر جزا دی گئی، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر خوشی مناتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس مقدس مکان میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام مولود النبی، نبی کی پیدائش کی جگہ ہے۔ یہ بہت ہی متبرک مقام ہے۔ سلاطین اسلام نے اس مقام یادگار، مبارک مقام یادگار پر بہت ہی شاندار عمارت بنا دی تھی، جہاں حرمین شریفین اور تمام دنیا سے آنے والے مسلمان دن رات محفل میلاد شریف منعقد کرتے اور صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے تھے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فیض الحرمین میں تحریر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ اس مجلسی میلاد شریف میں حاضر ہوا جو مکہ مکرمہ میں 12ویں ربیع الاول کو مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں منعقد ہوئی تھی۔ جس وقت ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بار یہ اس محفل سے کچھ انوار بلند ہوئے۔ میں نے ان انوار پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ رحمت الہی اور ان فرشتوں کے انوار تھے جو ایسی محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ جب حجاز پر نجدی حکومت کا تسلط ہوا تو مقابر جنت المعلا، جنت البقیع کے گنبدوں کے ساتھ ساتھ نجدی حکومت نے اس مقدس بارگاہ کو بھی توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور برسوں یہ مقام، مبارک مقام ویران پڑا رہا۔ مگر میں جب جون 1959 عیسوی میں اس مرکز خیر و برکت کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو میں نے اس جگہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ دیکھی جو مکفل یعنی بند تھی۔ بعض عربیوں نے بتایا کہ اب اس بلڈنگ میں ایک مختصر سی لائبریری اور ایک چھوٹا سا مکتب ہے۔ اب اس جگہ نہ میلاد شریف ہو سکتا ہے نہ صلاۃ و سلام پڑھنے کی اجازت ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلڈنگ سے کچھ دور کھڑے ہو کر چپکے صلاۃ و سلام پڑھا اور مجھ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ کچھ دیر تک روتا رہا۔ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہی۔ انہیں کے پاس آپ کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ طرفہ عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد نواح کے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی۔ وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے۔ کشمیر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا مگر فقر فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہیں تھا جو اس سے کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلاتا رہتا تھا اور ہم اس کی دل جوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اتنی بھی ہمارے پاس تھی مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔
مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغور تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکی تھی۔ بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عرب عورت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہیں تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ کی قسمت کا ستارہ سوریا سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس چلوں، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم ہی کو لے چلوں۔ شوہر نے اس کو منظور کر لیا اور حضرت حلیمہ اس بر یتیم کو لے آئے، جس سے صرف حضرت حلیمہ اور حضرت آمنہ کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ خداوند قدوس کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ کی سونی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرور کائنات ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمے میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھے تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئی۔ ادھر اٹھنے کو دیکھا تو اس کے تن دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا اور میاں بی بی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور شکم سیر ہو کر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سوئی۔ حضرت حلیمہ کا شوہر حضور رحمت عالم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے کہ میرا وہی خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی تھی۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگی کہ اے حلیمہ، کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی، یا کوئی اور دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ تمام جانوروں کے تھن میں دودھ خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میرے بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے گھر واپس آتے تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلہ والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ پر چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لے گئے جہاں میری بکریاں چرتی تھی، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم کے برکات نبوت کا فیض تھا جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ الغرض اسی طرح ہر دم ہر قدم پر ہم برابر آپ کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا
آپ کی تندرستی اور نشو نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم دستور کے مطابق رحمت عالم کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ وہ قاعدہ کے مطابق آپ ہمیں رحمت عالم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر آپ کی برکات نبوت کی وجہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی ہم کو آپ کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ عجیب اتفاق کے اس سال مکہ معظمہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت بی بی آمنہ کو رضامند کر لیا اور پھر ہم رحمت عالم کو واپس اپنے گھر لائے اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا اور آپ ہمارے پاس نہایت خوش و خرم ہو کر رہنے لگے۔ گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل کود سے علیحدہ رہتے۔ ایک لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ اماں جان میرے دوسرے بھائی بہن کہنے لگے اماں جان میرے دوسرے بھائی بہن دن بھر نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح کو اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا مادر مہربان آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجیے۔ چنانچہ آپ کے اسرار سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ نے اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ کی بکریاں چرتی تھی تشریف لے جاتے رہی اور بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے، آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنے ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ ایک دن آپ چراگاہ میں تھے کہ ایک دم حضرت حلیمہ کے ایک فرزند زمرہ دوڑتے اور ہانپتے کانپتے ہوئے اپنے گھر پر آئے اور اپنی ماں حضرت بی بی حلیمہ سے کہا کہ اماں جان بڑا غضب ہو گیا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3 آدمیوں نے جو بہت ہی سفید لباس پہنے ہوئے تھے چت لٹا کر ان کا شکم پھاڑ ڈالا ہے اور میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگا ہوا آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں بدحواس ہو کر گھبرائے ہوئے دوڑ کر جنگل پہنچے تو یہ دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں مگر خوف و ہراس سے چہرہ زرد اور اداس ہیں۔ حضرت حلیمہ نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں پیار سے چمکار کر پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 3 شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے اور مجھ کو چت لٹا کر میرا شکم چاک کر کے اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دیا اور پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر شکاف کو سی دیا، لیکن مجھے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں بے حد گھبرائے اور شوہر نے کہا کہ حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کچھ عاصب کا اثر ہے، لہذا بہت جلد تم ان کو ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑ آؤ۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئے، کیونکہ انہیں اس واقعہ سے یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اب ہم کما حق کا ان کی حفاظت نہ کر سکیں گے۔ حضرت حلیمہ نے جب مکہ معظمہ پہنچ کر آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا تو انہوں نے دریافت کیا کہ حلیمہ تم تو بڑی خواہش اور چاہ کے ساتھ میرے بیٹے کو اپنے گھر لے گئی تھی، پھر اس قدر جلد واپس لے آنے کی وجہ کیا ہے؟ جب حضرت حلیمہ نے شکم چاک کرنے کا واقعہ بیان کیا اور آپ
آصف کا شبہ ظاہر کیا تو حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم، میرے نور نظر پر ہرگز ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا۔ میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنا کر حضرت حلیمہ کو مطمئن کر دیا، اور حضرت حلیمہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کی سپرد کر کے اپنی گاؤں میں واپس چلی آئی، اور آپ اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش میں تربیت پانے لگے۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سورہ علم نشر کی تفسیر میں تحریر فرمایا کہ 4 مرتبہ آپ کا مقدس سینہ چاک کیا گیا اور اس میں نور و حکمت کا خزینہ بھرا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ حضرت حلیمہ کے گھر تھی، جس کا ذکر ہو چکا، اس کی حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہی جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بار 10 برس کی عمر میں ہوا تاکہ جوانی کی پر آشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں۔ تیسری بار غار حرا میں شک صدور ہوا اور آپ کے قلب میں نور سکینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ وہی الہی کے عظیم اور گراں بار بوجھ کو برداشت کر سکے۔ چوتھی مرتبہ شب معراج میں آپ کا مبارک سینہ چاک کر کے نور و حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا تاکہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کی تجلیوں اور کلام ربانی کی ہستیوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے تو حضرت ام یمن، جو آپ کے والد ماجد کی باندی تھی، آپ کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگی۔ ام یمن کا نام برکت ہے، یہ آپ کو آپ کے والد سے میراث میں ملی تھی۔ یہی آپ کو کھانا کھلاتے تھے، کپڑے پہناتے تھے، آپ کے کپڑے دھویا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا، جن سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ آپ کا گہرا جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ جب آپ کی زبان کھلی تو سب سے اول جو کلام آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ نے کپڑوں میں بول و براز نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ اگر کبھی آپ کی شرمگاہ کھل جاتی تو آپ رو رو کر فریاد کرتے، اور جب تک شرمگاہ نہ چھپ جاتی آپ کو چین اور قرار نہیں آتا تھا، اور اگر شرمگاہ چھپانے میں مجھ سے کچھ تاخیر ہو جاتی تو غیب سے کوئی آپ کے شرمگاہ چھپا دیتا۔ جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے ننہال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں سے کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں۔
حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد کی باندھی ام یمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ کی وفات ہو گئی اور وہ وہی مدفون ہوئی۔ والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا خاتمہ بھی ہو گیا، لیکن حضرت بی بی آمنہ کا یہ در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے، وہ ان سب ظاہری اسباب و تربیت سے بے نیاز ہے۔ حضرت بی بی آمنہ کی وفات کے بعد حضرت ام یمن آپ کو مکہ مکرمہ لائی اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا، اور دادا نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کیا، اور حضرت ام یمن آپ کی خدمت کرتی رہی۔ جب آپ کی عمر شریف 8 برس کی ہو گئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبانے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ کا ایسا گریدہ بنا دیا، آپ کا اتنا عاشق بنا دیا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے، اور ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہو، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو ایذا پہنچائی ہو، یا بےہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہو، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اطوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا، اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہے جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہیں، ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سرداران عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جلس کر رکھ دیا ہے، جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور انسان دانا پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں، قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے اور ہر طرف بربادی و ویرانی کا دورہ ہے، آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ درمیان دعا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا، ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئی اور فوراً ہی اس روز کا باران رحمت برسا کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی، جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا، چٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئی، قحط دفع ہو گیا اور کال کٹ گیا اور سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنی اس طویل قصیدہ میں، جس کو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح میں نظم کیا ہے، اس واقعہ کو ایک شعر میں اس طرح ذکر کیا ہے
جس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے گوارے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعے بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ یتیموں کا ٹھکانہ بیواؤں کے نگہبان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لقب امی ہے۔ اس لفظ کے دو معنی ہیں، یا تو یہ ام القریٰ کی طرف نسبت ہے، ام القریٰ مکہ مکرمہ کا لقب ہے، لہذا امی کے معنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے، یا امی کے یہ معنی ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی آپ کو نہیں پڑھایا لکھایا، مگر خداوند قدوس نے آپ کو اس قدر علم عطا فرمایا کہ آپ کا سینہ اولین و آخرین کے علوم و معارف کا خزینہ بن گیا، اور آپ پر ایسی کتاب نازل ہوئی جس کے شان تبیان لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان۔ حضرت مولانا جامی علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا ہے، نگار من کی بمکتب نرفت و خط ننوشت گمزائے سبق آموز صدر مدرس شد، یعنی میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ کبھی مکتب میں گئے، نہ لکھنا سیکھا، مگر اپنے چشموں و آبرو کے اشارے سے سینکڑوں مدرسوں کو سبق پڑھا دیا۔ ظاہر ہے کہ جس کا استاد اور تعلیم دینے والا خلاق عالم جل جلالہ ہو، بھلا اس کو کسی اور استاد سے تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا رب کا اکرم نہیں۔ آپ کے امی لقب ہونے کا حقیقی راز کیا ہے، اس کو تو خداوند علام الغیوب کے سوا اور کون بتا سکتا ہے، لیکن بظاہر اس میں چند حکمتیں اور فوائد معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، یہ کہ تمام دنیا کو علم و حکمت سکھانے والے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، اور آپ کا استاد صرف خداوند عالم ہی ہوں، کوئی انسان آپ کا استاد نہ ہو تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر تو میرا پڑھایا ہوا شاگرد ہے۔ نمبر 2، یہ کہ کوئی شخص کبھی یہ خیال نہ کر سکے کہ فلاں آدمی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استاد تھا تو شاید وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ علم والا ہوگا۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ وہم بھی نہ کر سکے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے، اس لیے انہوں نے خود ہی قرآن کی آیتوں کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا ہے، اور قرآن انہی کا بنایا ہوا کلام ہے۔ نمبر 4، جب حضور علیہ السلام ساری دنیا کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے تو کوئی یہ نہ کہہ سکے گا کہ پہلی اور پرانی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر اس قسم کی انمول اور انقلاب آفری تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 5، اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی استاد ہوتا تو آپ کو اس کی تعظیم کرنی پڑتی، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خالق کائنات نے اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ سارا عالم آپ کی تعظیم کرے، اس لیے حضرت حق جل شانہ نے اس کو گوارا نہیں فرمایا کہ میرا محبوب کسی کے آگے ظالم تلمذہ کرے اور کوئی اس کا استاد ہو۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو چونکہ حضور علیہ السلام سے بہت ہی ولہانہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ہمراہ لے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 بار تجارتی سفر فرمایا، 2 مرتبہ ملک شام گئے
اور ایک بار یمن تشریف لے گئے۔ یہ ملک شام کا پہلا سفر ہے۔ اس سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ راہب عیسیٰ سادھو کے پاس آپ کا قیام ہوا۔ اس نے تورات و انجیل میں بیان کی ہوئی نبی آخر الزماں کی نشانیوں سے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا، اور بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلہ والوں کی دعوت کی، اور ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہان کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں، جن کو خدا نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا کہ شجر و حجر ان کو سجدہ کرتے ہیں، اور باران ابر ان پر سایہ کرتا ہے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ اب تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ، اور اپنا مال تجارت یہی فروخت کر کے جلد مکہ چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ بحیرہ راہب کے کہنے سے ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے وہی اپنی تجارت کا مال فروخت کر دیا، اور بہت جلد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس گئے۔ بحیرہ راہب نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ توشہ بھی دیا۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی سفر اب انشاءاللہ اگلے میں بیان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعلان نبوت سے پہلے کے کارنامے، انشاءاللہ جب تک آپ سنتے رہیے اور آپ